الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. جميع قابل احترام علماء کرام اور میرے ملت کے بھائی و جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن اور ہم۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے اگر ترقی کی ہے تو انہوں نے صرف قرآن اور اصول قرآن کے مطابق جب جد و جہد کیا تب انہوں نے ترقی کے راہ کو اپنا منزل چنا۔ اگر ہم تاریخ کی طرف دیکھا جائے تو مشہور فزکس کے ماہر نیوٹن جو بعد میں مسلمان ہوا تھا، اس نے اپنا 3 نظریہ جو ریفلیکشن، ایکشن، ریئیکشن اور گریوٹی پہ جو انہوں نے نظریہ پیش کیا، وہ تمام تر نظریات اگر ہم دیکھیں تو قرآن سے ثابت ہوتے ہیں۔ اگر اسی طرح دور مصطفیٰ پہ اگر ہم چلے گئے اور دور مصطفیٰ کا مطالعہ کرے تو اصحاب رسول نے جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے مطابق جب انہیں تعلیمات دیا تو اس اصول اور اس ضوابط کو انہوں نے اپنایا۔ جب اس ضوابط اور اصول کے مطابق انہوں نے زندگی گزارے تو کیا ہوا، کبھی غزوہ فتح، غزوہ خیبر، تو کبھی یرموک اور دیگر غزوات میں انہوں نے فتح اور کامیابی حاصل کی۔ اور اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آج ہمارے سامنے سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے منی بن کے ہمیں تمام تاریخ دکھا رہے ہیں، تو اس کی طرف اگر دیکھیں تو تمام تر سلطنت عثمانیہ کے عروج کی بنیادی وجہ یہی تھا کہ جتنے بھی سرداران سلطنت عثمانیہ میں آئے تو انہوں نے قرآن کے مطابق صوفیاء کرام سے جب انہوں نے رہنمائی حاصل کی تو انہوں نے ایک عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اگر آج ہم غور کریں آج مسلمان کیوں پستی میں ہیں، کیوں سوال میں ہے، تو اقبال اس کا جواب دیتے ہیں، وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب ہم نے اغیار کے تعلیمات کو اپنایا، جب ہم نے اغیار کو اپنا روش بنایا تو ہم زوال کی طرف چلے گئے۔ اگر ہم اس اصول ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اس ضوابط ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے تو کامیابی اور زندگی کے تمام تر معاملات آسان ہوں گے اور کامیابی ہماری قدم چومے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن نے کہا، اے لوگوں سن لو، اگر جو کوئی بھی قرآن سے فیض لیتے ہیں تو ان کے اوصاف بیان کیا، تو کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ یہ ھدی للمتقین، اہل تقوی کے لیے رہنما۔ جب بندے کے وجود میں تقوی کے صفات آ جائیں، ھدی للمتقین کے جب عہدے پہ وہ فائز ہو جائے، تب قرآن کہتا ہے میں تمہیں رہنمائی کروں گا۔ جب میں تمہیں رہنمائی کروں گا تو دنیا تیرے قدم چومے گی، اور یہ اصول قرآن خود قرآن میں بتاتا ہے۔ اس لیے سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ قرآن کو اپنا دستور حیات بنائے۔ قرآن جو آج کل ہم نے صرف فاتحہ خوانی اور دنیائی عملیات کے لیے ہم نے وقف کیا ہے، اس کو زندگی کے دستور پہ لائیں تو انشاءاللہ الرحمن کامیابی ہمیں قدم چومے۔ اسی لیے قرآن خود فرماتے ہیں، قرآن خود فرماتے ہیں، اگر تو مجھے حفظ کر لو تو حافظ، اگر تو مجھے تشریح کر کے بیان کرو تو مفسر، اگر تو اصول قرآن کو دنیا والوں کے سامنے بیان کر سکے اور اصول قرآن کو فروغ دے تو اس وقت عالم۔ اور قرآن سے منسلک ہونے کی وجہ سے اگر یہ مقامات ہمیں مل سکتے ہیں تو سوچیں اگر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو قرآن ہمیں کیا سے کیا نہیں۔ اس لیے کہا ھدی للمتقین، اور قرآن کیا ہے، رہنما ہے اہل تقوی کے لیے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم تقوی کے صفات کو اپنے وجود میں لائیں۔ اب جب ہمارے وجود میں تقوی کے صفات آئیں گے تو قرآن ہمیں بتلائیں گے کہ جس طرح سلطنت عثمانیہ قائم ہوا، جس طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام نے ترقی کی، جس طرح حیدر کرار نے منافقین کی سرکوبی کی، آج بھی ہم اپنے درمیان موجود منافقین کے سر کو بھی کر سکتے ہیں، ایک عظیم الشان مملکت اور ایک سلطنت بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں اگر
تو کہاں سے ہوتا ہے؟ قرآن سے ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنا دستور حیات پر بنائیں. اسی لیے حضرت غوث المتقین نے اصول عقائد میں فرمایا واجب ہے تم پر کہ تمام صوف الہامی پر تم کیا کرو؟ یقین رکھو، مگر ان میں سے سب سے ممتاز اور اعلیٰ درجے کا جو پائیدار اور جس کو عظمت والی کتاب ہے وہ قرآن ہے. اس بات پہ تو یقین رکھ اور اس پہ تو عمل کرو. جب تم عمل کرو گے تو دنیا والے تمہارے قدم چومے گی. لہٰذا دعا گو ہوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار یہی قرآن ہمارے لیے دنیا میں رہبر و ہادی، بروز حشر بھی اسی قرآن کے سبب ہمیں شفاعت مصطفی و شفاعت قرآن مجید سے بہتر فرما.